بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان اور قرآن، محمد عارف امان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آج 25واں روزہ 25ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کی۔ ڈے آف ججمنٹ کا علم اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور یہ بات اتنی ڈیپتھ میں جا کے کی جا رہی ہے کہ اگر فروٹ کور کے اندر بند ہے، اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا، اس کی کنڈیشن کیسی ہوگی، اور اس کے بعد اس کی رنگت کیسی ہوگی، وہ کس کوالٹی کا ہوگا، خدا کو ان باتوں کا بھی علم ہے۔ اور اس کے بعد پریگننسی کے بعد ڈیلیوری، یہ تمام چیزوں کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اسی کی پرمیشن سے یہ چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد بات ہو رہی ہے کہ جب انسان کو کسی فیلئر کا فیس کرنا پڑتا ہے، اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑتے ہیں، تو وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے، لیکن اچیومنٹ کی جب بات ہوتی ہے تو وہ اپنی پرسنل ایفرٹ اسے کنسیڈر کرتا ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط۔ اور فرمایا کہ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی ہیلپ کو کال کرنا اور آسانی کے اندر اللہ تعالیٰ کو اگنور کرنا، یہ بھی ہم لوگوں کی عادت بن چکی، جبکہ یہ بالکل قرآن کے احکامات کے منافی بات ہے۔ اس کے بعد سورہ شورا مکی صورت کا آغاز ہو رہا ہے، حروف مقطعات ہیں، وحی کی بات ہو رہی ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی پریز کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے مغفرت بھی کرتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک دین پر اکٹھا کر سکتا تھا، لیکن یہ لوگوں کی آزمائش کے لیے اوپن کر دیا گیا کہ کون اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پا کر اس کے راستے پہ چلتا ہے اور کون شیطان کے راستے پہ چلتا ہے۔ اور فرمایا کہ لوگوں کو سیکٹس کے اندر، فرقوں کے اندر، گروپس کے اندر ڈیوائیڈ مت کیا کرو۔ اس کے بعد سوسائٹی کے بہت امپورٹنٹ پارٹ کی ہو رہی ہے، آسپیکٹ کی ہو رہی ہے، جسے جسٹس کہا جاتا ہے۔ جسٹس کو دنیا کے اندر امپوز کرنا یہ ہماری جوڈیشری کا کام ہے، اور اگر ہمارے ججز قانون اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کر دیں تو پھر ہماری زبانوں پہ یہ مطالبے قطعاً نہیں آنے چاہیے کہ وہ جج اپنی عہدوں سے استعفیٰ دے دیں۔ جنہوں نے آئین کی بات کی ہو، جنہوں نے قانون کی بات کی ہو، جنہوں نے انصاف اور عدل کے تقاضوں کے مطابق اپنی ججمنٹس پاس کی ہوں۔ اور فرمایا کہ تمہاری وش اور انٹینشن کے مطابق دنیا اور آخرت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کی وہ بہت مشہور و معروف آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنی ایفرٹ کا، اپنی سٹرگل جو تمہارے لیے میں نے دین کی صورت میں کی ہے، تمہارے تک ایمان تمہیں ایمان کی دولت سے فیض یاب کیا ہے، اور سارا کچھ جو اسلام کی بدولت تمہیں ملا ہے، اس کے عوض میں تم سے کوئی ریوارڈ نہیں مانگتا۔ ہاں البتہ میرا ایک مطالبہ اور ڈیمانڈ ضرور ہے کہ میری آل کے ساتھ تم لو اینڈ افیکشن رکھنا، ان کے ساتھ محبت کرنا۔ پھر فرمایا گیا کہ توبہ کو قبول کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور اگر تمام انسانوں کو رچ کر دیا جاتا، بہت زیادہ فائنینشلی سٹرونگ کر دیا جاتا، تو شاید دنیا کا نظام چلانے کے لیے پھر بھی کچھ مشکلات اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اسی لیے کچھ لوگ امیر، کچھ ان سے کم، لیکن یہ ہمارے حکمرانوں کی بیسک رسپانسبلٹی میں شامل کر دیا گیا کہ بیسک نیڈز آف دی لائف پرووائڈ کرنا یہ ہمارے حکمرانوں کا کام ہے، نہ صرف کام ہے بلکہ ان کی بیسک ڈیوٹیز میں شامل ہیں۔ اگر وہ اس کو اگنور کریں گے تو یقیناً اس کے کانسیکوینسز، اس کی سزائیں اور عذاب انہیں بھگتنا پڑے گا۔ اور فرمایا دنیاوی مال کے مقابلے میں اخروی جو چیزیں ہیں وہ کئی گنا زیادہ بہتر ہیں۔ اور ہمیں حکم دیا گیا کہ جب بھی تم کوئی فیصلہ کرنے لگو، اسپیشلی اور پرٹیکولرلی جب کوئی امپورٹنٹ ڈیسیجن لینے لگو، تو اپنے لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ اسے کنسلٹ ضرور کیا کرو۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد سورہ زخرف، یہ مکی صورت ہے، یہ سٹارٹ ہوتی ہے، اور یہاں پہ کتاب کی یعنی قرآن کی قسم کھائی گئی۔ کریٹر آف ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر فرمایا
کہ جب تم سفر کرنے لگتے ہو، چاہے تم گاڑی میں کرو، ریل گاڑی میں کرو، سمندر کا کرو یا بائی ایئر کرو، تو ہمیں ایک دعا سکھا دی گئی کہ یہ دعا ضرور پڑھا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اس کے بعد کفار کا یہ آبجیکشن کو اللہ کریم بیان کر رہے ہیں کہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن مکہ میں اور طائف میں کیوں نازل نہیں ہوا، اور فرمایا گیا کہ یہ لوگ تو چاہتے تھے کہ بڑے لوگوں پہ، ولید بن مغیرہ اور عروہ بن مسعود ثقفی پہ یہ قرآن کیوں نازل نہ ہوا، کیونکہ وہ اس وقت کے بڑے اسٹرانگ لوگ تھے، بڑے پاورفل لوگ تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان پہ نازل ہوتا۔ مگر اس جیسے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ بھی آ جائیں تو وہ حضور علیہ السلام کے جوتوں کے ساتھ، آپ کی نالین مبارک کے ساتھ جو خاک مس ہو گئی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ آج دنیا کے اندر کسی سے ہمارا بزنس ٹرمز ہے، کوئی ہمارا بزنس فرینڈ ہے، کوئی ہمارا پولیٹیکل فرینڈ ہے، کوئی ہمارا فلاں چیز کا فرینڈ ہے، ہم نے کیٹاگریاں اور مختلف گروپس بنا رکھے ہیں، مگر فرمایا قیامت کے دن تمہاری ہر طرح کی فرینڈشپ اور تمہارا ہر طرح کا دوست تمہارا اینیمی بن جائے گا، مگر دوستی اور یاری صرف ان کی کام آ سکے گی جو متقین ہیں، اللہ کے لیے دوستیاں قائم کی گئی ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ رائٹ آف شفاعت، یعنی شفاعت کا حق اللہ کریم نے ان لوگوں کو عطا فرمانا ہے جو حق کی گواہی دینے والے بھی ہیں۔ اس لیے بڑے عبادت گزار لوگ بھی ہوتے ہیں، ذکر و اذکار، نمازیں، زکوٰۃ، حج، عمرے بار بار کرنا، لیکن ان کے سامنے اگر ظالم بندہ کسی مظلوم پہ زیادتی کر رہا ہو تو اتنی ان کی ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ وہ مظلوم کے حق میں آ کے اپنی ایویڈنس کو ریکارڈ کروا سکے۔ اس کے بعد سورہ دخان مکی کا آغاز ہوتا ہے، کتاب مبین کی قسم کھائی جا رہی اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ ہم نے بلیسڈ نائٹ، کہ ہم نے بلیسڈ نائٹ پہ قرآن مجید کو سینڈ ڈاؤن کیا ہے، اور فرمایا قیامت کے قریب آج جو تمہیں آسمان دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے، نیئر ٹو دی ججمنٹ ڈے یہ قرآن ویزیبل اسموک بن جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ فرعون کو اللہ کریم نے جس وقت سمندر کی موجوں کے اندر غرق کر دیا تھا، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جب آگے بڑھے تو ان کے لیے اللہ کریم نے 12 راستے بنا دیے جن سے وہ گزر کے تو پار ہو گئے تھے، مگر فرعون کو اسی سمندر کی موجوں کے اندر غرق کر دیا گیا۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کا مال و متاع چھوڑ کر اگلے جہاں جانے کی تم تیاری کیا کرو۔ عذاب قیامت کا ذکر ہے، تھوڑ کے پیڑ کا، ٹری کا ذکر ہے، دوزخیوں کی فوڈ کیا ہوگی، ہاٹ واٹر ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، تانبا ان کے لیے میلٹ ہو جائے گا جو ان کے پیٹوں میں جوش مارتا ہوا ہوگا، اور فرمایا جائے گا کہ دوزخیوں کو پکڑ پکڑ کر آگ کے سپرد کیا جا رہا ہے، اور ان سے اس وقت یہ کہا بھی جائے گا کہ دنیا میں تم بڑے عزت والے تھے، جب تم نے گاڑی میں بیٹھنا ہوتا تھا تو تمہارا ڈرائیور ہوتا تھا، اور حتیٰ کہ تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ہونے کے باوجود تمہیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے پراڈو کا، لینڈ کروزر کا یا بڑی بڑی گاڑیوں کا تم دروازہ بھی اپنے ہاتھ سے کھول سکو، بلکہ اپنے غرور اور تکبر کی بنا پہ تم چھوٹے سا چھوٹا کام بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں کرتے تھے۔ تو پھر کہا جائے گا کہ دنیا میں تم بڑی عزت والے تھے، مگر تمہارے گناہوں کی بدولت، تمہاری لوٹ کھسوٹ کی بدولت آج یہ تمہیں عذاب لینا پڑے گا۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ مکی صورت کو اللہ کریم اس آغاز فرما رہے ہیں، نزول قرآن کا ذکر ہے، اور فرمایا چینجنگ آف ڈے اینڈ نائٹ، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہیں، اور پھر فرمایا ہواؤں کی گردش، اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں
کیونکہ کبھی ساؤتھ سائڈ پہ چلتی ہیں، کبھی نارتھ سائڈ پہ چلتی ہیں، کبھی گرم چلتی ہیں، کبھی سرد چلتی ہیں، جنہوں نے کائنات اور دنیا کے نظام کو اچھے انداز میں چلا رہی ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ بوٹنگ، دریاؤں میں تم کشتیاں چلاتے ہو، اللہ تعالیٰ کا رزق سمندروں دریاؤں کے اندر بھی تلاش کرو۔ دعوت حق کی بات کرنے کے بعد فرمایا ھذا ینطق ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، تمہارے اعمال اور اس سے چھوٹا عمل بھی آج لکھا جا رہا ہے، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یا اللہ، میں تو گاڑی کے اندر، بس کے اندر سفر کر رہا تھا اور میرے ساتھ ایک اور شخص بیٹھا ہوا تھا، تو فرمایا جائے گا وہ بندہ تھوڑا سا ویک تھا اور تم وہ بندہ ویک تھا اور تم بہت سٹرونگ تھے، طاقتور تھے، اور تم جس طرح وہاں پہ سموکنگ فرض کیا کر رہے ہو یا بڑا کھل ڈل کے بیٹھ رہے تھے، اور وہ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے تنگ بھی ہو رہا تھا، تو اپنے نامہ اعمال میں ان چیزوں کو لکھا ہوا دیکھ کے وہ کہے گا کہ یا اللہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا آج دنیا کے اندر ہمیں فکر کرنی چاہیے، اپنے اعمال کو بہتر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھے۔